ویلکم ٹو بائبل اسٹڈی گروپ۔ تشریح تری باتوں بھی نور بخشتی ہے، عقل مند بناتی ہے وہ سادہ دلوں کو۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام کمروش ظفر ہے۔ میں بائبل اسٹڈی گروپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم حروج کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے 20 باب اور اس کی 5 آیات سے ہم نے ایک حوالہ پڑھا، تو عدنان بھائی اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا اور آپ سے سیکھنا چاہوں گا کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ جی، حروج کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 5 آیات سے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ آمین۔ عدنان بھائی دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کہ میں اس کی تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دیتا ہوں، تو ایک نسل سزا گناہ کر رہی ہے، تو تیسری چوتھی پشت تک سزا کیوں خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ان کی سزا دیتا ہوں جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تیسری اور چوتھی پشت تک ان کو سزا دیتا ہوں۔ تو میں آپ سے سیکھنا چاہوں گا کہ خدا نے ایسا کیوں کہا، یا کیوں خدا ان کو اتنی بڑی سزا دے رہا ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اگر ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 33 باب اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا فرما رہے ہیں کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، جی اور تجھ پر اپنے گہرے راز جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر کھول دوں گا۔ تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جس بات کو بھی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، خدا کسی نہ کسی سورس یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ میرے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ جی تو آج آپ نے جو آیت پڑھی ہے، جی یقیناً یہ ہمیں کافی کنفیوز کر دیتی ہے۔ جی تو کافی ساری بائبل مقدس کی ایسی آیات ہیں جن کی ہمیں نہیں سمجھ آتی، آج بھی نہیں، مجھے ان کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی، جی لیکن جس کی مجھے سمجھ آتی ہے وہی میں شیئر کرتا ہوں اپنے گروپ سے، لوگوں سے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے جو آپ نے جی میرے سامنے رکھی ہے۔ تو آج ہم اس کا چند حوالہ جات سے مطالعہ کریں گے جی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جی اصل میں بائبل مقدس کی کوئی بھی ایک آیت کو پڑھ کر ہم کسی بھی حتمی نتائج پر پہنچ جاتے ہیں، جی جبکہ یہ غلط ہوتا ہے جی کہ بائبل مقدس کی ایک آیت کو پڑھ کر کبھی بھی کسی حتمی نتائج پر ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں مزید زیادہ سٹڈی کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی کوئی آیات بائبل کی موجود ہیں، یا اگر ہیں تو یہاں پر لکھنے کا کیا مقصد ہے، اور دوسری جگہ پر جہاں پر اس کے متعلق اور بھی کوئی آیات لکھی ہے تو وہاں پر کیا ان کا مقصد ہے۔ تو خدا یہ تو دیکھیں، ایسے ہم سیدھا سا پڑھ جاتے ہیں تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ایک بات جو فرسٹ ہمارے ذہن میں آتی ہے جی کہ کیا خدا بے انصافی کر رہا ہے؟ جی تو خدا کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ خدا جو ہے وہ سچ ہے، اور خدا کبھی کسی سے بے انصافی نہیں کرتا، بلکہ خدا ہمیشہ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، جی جی جبکہ ہم جو ہے نا وہ بے انصافی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کمروش بھائی اگر ہم استشنا کی کتاب اس کا 24 باب اس کی 16 آیت کا مطالعہ کریں تو میں چند بائبل مقدس کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
تو کمروش بھائی استشنا کی کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں نا، جی سر. کیتھولک ترجمہ میں اسے تثنیہ شرح کہتے ہیں، جی. ٹھیک ہے، اور پروٹیسٹنٹ ترجمہ میں استشنا. اس کا 24 باب 16 آیت میں لکھا ہے، بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، جی. نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے. یہاں پہ بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی گناہ کا بدلہ دے گا. ٹھیک ہے، جو کچھ وہ زمین پر کرتا ہے، جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جی. ٹھیک ہے، بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں گے، اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جی تو یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31 باب اس کی 29 تا 30 آیت، دو آیات کا ہم مطالعہ کریں گے کہ یہاں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بدکاری کے سبب سے مرے گا، ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے. تو دیکھیں یہاں پر خدا کا کلام ہمیں واضح سمجھا رہا ہے کہ ہر ایک اپنی ہی بدکاری کے سبب سے مرے گا، مطلب کسی اور کا گناہ دوسرے پر لادا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم حزقییل نبی کا صحیفہ اس کا 18 باب تو اس کی 20 آیت کا مطالعہ کریں. جی، حزقییل نبی کا صحیفہ اس کا 18 باب 20 آیت میں یہاں لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. جی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا. صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے. کہ یہ خدا کا نبی یہ واضح بتا رہا ہے کہ بیٹا باپ کا گناہ نہیں، جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ ہرگز نہ اٹھائے گا. کہ یہ آیت بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی، کہ ایک کا گناہ دوسرے پر لادا نہ جائے گا. تو حروج کی کتاب 5 باب 20 باب کی 5 آیت میں جہاں لکھا ہے نا کہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پوچھ تک خدا کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا. تو اگر ہم اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں نا، 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. کہ یعنی خدا اگر باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پوچھ تک دے رہا ہے نا، تو ہزاروں پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں مہربان بھی ہوتا ہوں جو میرے حکموں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 22 باب اس کی 53 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں لکھا ہے، بلکہ 51 آیت سے، اور اہیاب کا بیٹا احزیہ بادشاہ یہودا یہوشفت کے 70ویں سال سے سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی. اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربعام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلاتا رہا. جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا ہے اہیاب کا بیٹا احزیہ شاہ یہودا یہوشفت کے، کہ یعنی اہیاب ایک بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا کون ہے؟ احزیہ بادشاہ. ٹھیک ہے،
تو اس نے کیا کیا ہے، یہ اپنے باپ کے راہ پر ہی چلا ہے جی کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک بت پرست تھا، جی، تو بیٹا بھی اپنے باپ کی راہ پر ہی چلا ہے، وہ بھی بت پرستی وہ کرتا بھی تھا۔ بت پرستی پر ہی۔ جی اصل میں جہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں، جی اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر ایک نسل چل رہی ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ بھی اپنے باپ کی راہ پر چل رہی ہے، جی تو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جو سزا ہے نا، جی اگر گناہ نسل در نسل چل رہا ہے نا، جی تو سزا بھی نسل در نسل ہی چل رہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ کو اگر گناہ جو ہے وہ جہاں پر سٹاپ ہو جائے گا نا، جی وہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ جو میرے حکموں کو مانتے ہیں نا، جی تو میں رحم بھی 1000 پشت تک کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ تو تب وہ اپنی اور اپنے باپ کی اور اس کی بدکاری کا اقرار کریں گے۔ یہ میں ایک حوالہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، احبار کی کتاب اس کا 26 باب۔ کمروش بھائی کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے نا اگر ہم خدا سے حکمت مانگے نا جی تو خدا ہمیں ضرور اپنی حکمت سے جی، نوازتا ایسا ہی بات ہے۔ ہے۔ 26 باب اس کی 40 تا 42 آیت۔ یہاں لکھا ہے، تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامحتون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کرے، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا۔ یہاں پہ ہمیں بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی ہے جی کہ یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر جو نسل ایک گناہ میں چل رہی ہے، جی نسل در نسل ایک جگہ پر آ کر وہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو خدا کہتا ہے اگر وہ اقرار کر لیں گے نا تو میں بھی اپنے عذاب کو ان پر سے ہٹا دوں۔ ہٹا دوں گا، جی ٹھیک ہے۔ تو وہ اقرار کرے، عاجز بن جائے، تو میں اپنے اس وعدے کو یاد کروں گا جو میں نے اپنے بندے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ۔ یعقوب کے ساتھ باندھا تھا، کیونکہ حضرت ابراہم کے ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے بادشاہ برپا ہو گئے، جی اور میں تجھے کثیر التعداد قوم بناؤں گا، اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ باندھا ہوں۔ کہ خدا کہتا ہے کہ میں بھی اپنا عہد جی یاد کروں گا۔ اگر گنہگار توبہ کرتا تو خدا کے فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں، جی یہ کلام مقدس بتاتا ہے۔ تو خدا کبھی بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک گناہ گار توبہ کرے اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے۔ تو کمروش بھائی آپ کو جو آپ نے بات کی ہے جی تو آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ سر بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں نا، ہمیں یہ سوال جو نا بہت تنگ کر رہا تھا، جو ہے کہ خدا کہہ رہا تھا کہ میں اس کی تیسری چوتھی نسل تک جو ہے بدکاری کی سزا دیتا ہوں، تو یہ آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، بہت اچھا لگا آپ نے سمجھایا، بہت مزہ آیا آپ سے سیکھنے کا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اگر جو کوئی ہم آگے ریڈنگ کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں سمجھ آئے گی تو ہم ضرور آپ سے سیکھیں گے۔ جی ضرور کمروش بھائی۔ تو جی، جو آج کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کی عدنان بھائی نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا، اور ہم نے اس کے وسیلہ سے بہت برکت پائی، یقیناً آپ نے بھی برکت پائی ہوگی۔ تو عدنان بھائی شکریہ۔ جی تھینک یو۔ تو آج کا ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچا، تو
ہمارا یوٹیوب کا چینل بائبل اسٹڈی گروپ ہے، تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اس کے وسیلہ سے ہم بھی بہت برکت پائیں اور آپ بھی بہت برکت پائیں۔ اور ہمارا ٹک ٹاک پہ بھی چینل ہے بائبل اسٹڈی گروپ کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ویسے اس کو فالو بھی کیے کریں، تاکہ ہمارے حوصلے بڑھیں اور ہم آپ کی خدمت میں خدا کا کلام پیش کر سکیں۔